تاریخ میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ باتیں کہی ہوئی بہت عجیب لگتی ہیں، مگر ان کا ثبوت کچھ دیر بعد ملتا ہے۔ اسی لحاظ سے آج جس قوم کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ترک قوم ہے، جس کے بارے میں چنگیز خان نے کہا تھا کہ یہ قوم اگر لڑنا دوبارہ شروع کر دے اور اکٹھے ہو جائیں تو یہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ نہایت ہی جنگجو اور بہت ہی زیادہ تیز مہارت رکھنے والے تھے۔ اسی لحاظ سے جب ہم ان کی فتح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے جب رومن سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اسی وقت قراقرم جو علاقہ آج کل کے منگولیا کے پاس ہے، اس کے مغرب میں التائی ماؤنٹنز یا التائی پہاڑیوں کی ایک سلسلہ ہے، وہاں پر اس قوم نے ایک بہت بڑی سلطنت بنا رکھی تھی۔ آج بھی اس سلطنت کا ذکر ملتا ہے اور اس سلطنت کی جو ایک سوچ ہے وہ آج بھی ہمیں بہت سے یورپ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا میں نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے بھیڑیے کو اپنا سمبل بنایا، اس کو اپنی شناخت بنائی کہ بھیڑیا ہمیشہ اپنے دوستوں کا یا اپنوں کا خیال کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شکار میں مہارت کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے شکار سے شکست نہیں کھاتا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑے عرصے تک ولف گینگ اس طرح کے نام جن میں ولف آتا ہے، بھیڑیا کا نام آتا ہے، بہت مشہور ہیں، اور آج بھی ہم کئی دفعہ جرمنی میں، فرانس میں اور بھی بہت سے یورپی ممالک میں جو سینٹرل یورپ یا ایسٹرن یورپ میں ہیں وہاں پر اس طرح کے نام جو کہ بھیڑیے کے ساتھ اپنی شناخت کرتے ہیں آپ کو ملیں گے۔ اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا، لیکن اسی حوالے سے اس کو بنانے والے اور اس سوچ کو عام کرنے والے وہ ترک تھے جو کہ التائی پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور وہاں انہوں نے بہت ہی بڑی سلطنت بنا رکھی تھی، لیکن اندرونی خلفشار کی وجہ سے یہ سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی اور چھوٹے چھوٹے قبائلوں میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ بھی منگولوں کی طرح مرسنریز یا ایک پیڈ آرمی کے طور پر بن گئے جو کہ چائنا یا رشیا یا پولینڈ جیسے ممالک کی مدد کیا کرتے۔ اسی حوالے سے خزاریہ کے لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ہوگا، لیکن وہ بعد میں، وہ بھی ان سے ایک ملتی جلتی قوم تھی جو کہ کیسپین سی کے پاس آباد تھی۔ لیکن بہرحال بات کرتے ہیں ترکوں کی۔ چنگیز خان نے یہ کہا تھا کہ ترک اگر لڑنا سیکھ جائیں اور وہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی سلطنت بنا لیں گے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ منگولوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ترک قبائل اور ترک لیڈر بھی چنگیز خان کی آرمی میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے پہلے سلجوق سلطنت بنائی۔ یہ سلطنت اس وقت سامنے آئی جب کہ عباسیوں کا دور بہت کمزور پڑ رہا تھا اور بازنطینی اور ویسٹرن یورپ میں رہنے والے کرسچنز، عیسائیوں نے مسلمانوں پر بے دریغ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عباسی سلطنت ختم ہو رہی تھی، اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ انہی کے خلاف بویت بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ایرانی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان پر حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بھی ایک کرد تھے، ایک عرب عباسی نہیں تھے، جنہوں نے فلسطین کو اور خاص طور پر یروشلم کو دوبارہ سے آزاد کیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہر جو کہ شام کی بندرگاہ یا پورٹ سٹیز تھے، جس طرح طائر اور انطاکیہ، یہ کرسچنوں کے قبضے میں چلے گئے، اور پھر سے یہ بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یروشلم بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ وہ شہر جس کو دوبارہ سے ایک آزاد اور امن والا شہر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا،
اس کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلجوق جو کہ منگولوں کے خلاف لڑنے لگے تھے وہ بھی ناکام پڑ گئے، اور اسی حوالے سے ارطغرل غازی انہوں نے منگولوں کے خلاف بغاوت شروع کی، ان کے ساتھ جنگ شروع کی۔ اسی لحاظ سے پہلے ذکر کر چکے کہ انہی ارطغرل غازی کی وجہ سے برقع خان اور سلطان رکن الدین الظاہر بیبرس یہ دونوں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے منگولوں سے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینا شروع کیا۔ عباسی حکومت گر چکی تھی، عباسی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا، بوید حکومت بھی منگولوں کے زیر نگرانی چلی گئی تھی، اور منگول اناطولیہ تک مسلمانوں کا تحقیق کرتے جا رہے تھے۔ لیکن ایک فرنٹ پر جہاں سلطان بیبرس نے ان کو شکست دی، دوسرے ہی محاذ پر اناطولیہ کے آس پاس دو بڑی طاقتوں میں جکڑے ہوئے ترکوں نے علم بغاوت اور علم اسلام بلند کی۔ ایک جگہ پر مملوک بادشاہ سلطان بیبرس نے اس کو سنبھالا، دوسری ہی طرف سلطان عثمان جو کہ سلطان اصل میں نہیں بلکہ ایک غازی ہیں اور مسلمانوں کو اور خاص طور پر ترک قبائل کو اکٹھے کرنے والے ہیں۔ ارطغرل غازی کو جب یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ترک قبائل کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی فوج میں اور کبھی کسی فوج میں کرائے کے فوجی بن کر بھرتی ہو رہے تھے، ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے عثمان اور ارطغرل غازی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ان لوگوں نے اپنے ترکوں کو بھی قتل کیا، لیکن اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیسے پر غیر مسلموں کے ساتھ مل گئے، ان کو بھی یا تو واپس لایا جائے، یا اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بھی مغلوب کیا جائے۔ اسی وجہ سے بہت سی کنٹروورسی آج کل اٹھائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کئی مسلمان لوگوں کو بھی اور قبیلوں کو بھی قتل کیا اور ان کو غلام بنایا، لیکن اگر اس وقت ہم اس تناظر میں دیکھیں تو کبھی کبھی اس کام کی بھی گنجائش نظر آتی ہے۔ اسی لیے یہ دیکھا جائے، یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے اور مسلمانوں میں مسلمانوں والا جذبہ ایک آرمی کے طور پر پیدا کیا، وہ عثمان اور ارطغرل غازی نے کیا۔ عثمان ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش سن 1254 یا 55 عیسوی کے مطابق کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلتی رہے کہ زندگی کے معاملات میں اتنا کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آج کل آپ ٹی وی ڈرامے میں بھی دیکھیں گے کہ جو آپ کو افسانوی لگیں گے یا ایسی باتیں لگیں گی جو کہ درست نہیں، یا بہت ہی زیادہ ایگزیجریشن کی جاتی ہے، اور وہ بات ثابت ہے کہ ڈرامائی انداز میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عثمان بہت ہی قابل، بہت ہی نڈر اور بہت ہی طاقتور لیڈر تھے، جس نے اپنے ارد گرد کے مسلمان قبائلوں کو، ترکوں کو اور بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور کرسچنز کے خلاف ایک فوج جمع کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ منگولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بہت سے منگولوں کو قتل بھی کیا۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان بیبرس، برقع خان اور ارطغرل غازی اور عثمان، یہ تین اشخاص اس وجہ سے بھی آپس میں متصل اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا کیونکہ یہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ترک بھی تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر طولوی خان اور اس کے کرسچن بیوی کے بچوں کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنتوں پر حملہ ہونا شروع ہوا، تو تب یہ تین لوگ سامنے آئے، اور اس کے بعد سلطان عثمان انہوں نے مسلمانوں کے بچاؤ کا علم بلند کیا۔ پر ایک اور بات کر لی جائے کہ عقدائے خان اور اس کے بیٹے گویو خان، جس کا نام اتنا
تاریخ میں روشن نہیں ہے اور نہ ہی عقدائے خان کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقدائے خان نے کرسچن یورپ اور ایسٹرن یورپ کو اپنا علاقہ بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگری، بلغاریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ پولینڈ اور رشیا کے بہت سے علاقوں کو اس نے فتح کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ علاقے ان کے رہنے کے قابل تھے، ان کو ان علاقوں کا پتہ تھا اور یہ علاقے ان کو پسند بھی تھے، ان کے لوگ ان سے ملتے جلتے تھے، اور یہی لوگ ان کو پہلے بہت تنگ بھی کر چکے تھے۔ لیکن اب تک کرسچن ممالک، ایسٹرن اور ویسٹرن کرسچینٹی دونوں نے منگولوں کی فیملی میں پنجے گاڑ لیے تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تولوی کی وہ بیوی جو کہ کرسچن تھی، وہ سب سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوئی، اور اس کے بچوں ہلاکو خان، منقے خان اور پھر کبلائے خان، یہ جب خان بنے اور الخان بنے، چھوٹے خان جس کو کہا جائے گا، تو انہوں نے مسلمانوں کی سلطنتوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ پیسہ یا شہرت نہیں تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو کرسچن انفلوئنس ان پر تھا، بے شک یہ لوگ بدھسٹ تھے، لیکن اس نے اپنا اثر دکھایا اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف چڑھائی شروع کر۔ اس وجہ سے ہم مختلف ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں، جس میں ارطغرل غازی اور اسی کے ساتھ ساتھ کورولوس عثمان، ان ڈراموں میں بھی بہت سی ایسی باتوں کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح دو فرنٹ پر، دو محاذوں پر انہوں نے جنگ کی، اور ایک چھوٹے سے قبیلے کو جس کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10,000 تھی، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو غیر مسلموں کے خلاف لڑایا۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل اناطولیہ میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے شروع کیا اور آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں عثمان کی لیڈرشپ میں انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، بہت سے قلعے جس طرح کلوچا حصار اور اسکے شہر، ان قلعوں کو بھی فتح کیا جو کہ بازنطینیوں کے بہت بڑے اور محفوظ قلعے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلیچک، ینی شہر، انگول، یرحصار اور بہت سی دوسری بائزنطائن کاسلز کو، قلعوں کو فتح کیا، اور آخر کار جب انہوں نے نائکیا کے مقام پر، جو کہ بازنطینیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جہاں پر ہم بات کر چکے کہ جہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہوا جس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، وہ یہاں پر قابض ہو گئے، اور جب یہاں پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد جب ان کی وفات ہونے لگی تو تب ان کے بیٹے اورحان، اس نے یہ کہا کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک اور سلطنت قائم کریں گے جو کہ میرے والد عثمان کے نام پر ہوگی، اور وہی ہمارے لیڈر ہوں گے۔ ورنہ عثمان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قبائلی لیڈر کے طور پر ہی رہنا چاہتے تھے، اسی طرح ہی پسند کرتے تھے، کسی کو پر ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص بغاوت کرے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا واقعہ بھی ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کو قتل کروا دیا۔ گو کہ بہت سے ہسٹورینز نے، تاریخ دانوں نے اس سے انکار کیا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص، جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا، کہ جو شخص بغاوت کرے، غیر مسلموں سے مل جائے، اس کے خلاف انہوں نے بھرپور محاذ آرائی کی اور ان کو زیر کیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے دور میں قسطنطنیہ کی جو حکومت تھی، جو بازنٹائن یا ایسٹرن رومن امپائر تھا، وہ اناطولیہ میں بہت ہی کم ہو کر رہ گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں نے صرف اور صرف تھوڑے سے گریس کے علاقے، یونان کا علاقہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ جو اپنا شہر ہے، والڈ سٹی، صرف اسی کے آس پاس تک بازنٹائن حکومت کو محصور کر دیا، اور وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1453
عیسوی میں آخر کار قسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کا یہ لیڈر، مسلمانوں کا یہ جنگجو آج بھی بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور عثمانی سلطنت کا پہلا خلیفہ مانا جاتا ہے۔ گو کہ بہت سے لوگ آج کل عثمانی خلفاء کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ بھی آخر کار دوسرے خلفاء کی طرح دنیا میں پڑ گئے اور انہوں نے بہت سارے معاملات اور بہت ساری محاذ آرائی پیسے کے لیے اور دنیا کے لیے کی، لیکن یہ بات ہم نہ بھولیں کہ ایک وقت دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی مسلمان سلطنت ایسی تھی جس نے مسلمانوں کے ایریا کو، مسلمانوں کے علاقوں کو بچا کر رکھا۔ جب عباسی خلفاء، بوئید حکمران، اسی کے ساتھ ساتھ ایران والے صفوی بھی خود ہی تباہ ہو گئے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، وہاں پر صرف اور صرف ایک خلافت عثمانیہ تھی جس نے 400 سال 1753 عیسوی تک یا 1750 عیسوی تک بالکل ایک ورلڈ سٹیٹ کے طور پر ایکٹ کیا۔ تقریباً 400 سال انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو ان لوگوں سے بچا کے رکھا۔ کچھ غلطیاں حکمرانوں سے ہوتی ہیں، لیکن ان حکمرانوں نے بہت بڑی غلطی نہیں کی اور مسلمانوں کے علاقوں کو بچا کر رکھا۔ کچھ لوگ یہ بات بھی طنزاً کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک لیوش لائف سٹائل گزارا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج تک لوگ یہ بھی بات مانتے ہیں کہ ان عثمانی خلفاء نے دنیا کی واحد فری اینڈ فیئر مارکیٹ اینڈ فری فرام انٹرسٹ اکانومی چلائی، جو کہ 1910 عیسوی تک قائم رہی، فری اینڈ فیئر مارکیٹس۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عثمان کو آج تک عثمانی خلفاء اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ مصطفیٰ کمال اتاترک کو بھی پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی عثمان کی اہمیت اور اس کی طاقت کا انکار نہیں کرتے اور اس کو بھی اپنا ایک لیڈر مانتے ہیں، ہیرو مانتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو شو چل رہا ہے اس پر بہت ساری کنٹروورسی تو ہے کہ کیا اس کے تاریخی حقائق درست ہیں یا نہیں، مگر اس کا پلاٹ اور جو اس میں بات بتائی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جب کہ دوسری مسلمان سلطنتیں بکھر گئیں، ٹوٹ گئیں اور عیش و عشرت میں پڑ گئیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے علاقے، جو کہ اپنے فرور جسے ہم جوش، اور وہ لوگ جو کہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو بڑی حد تک اپنے علاقوں میں قائم رکھا۔ ان کا مقبرہ بصرہ کے مقام پر موجود ہے، جو کہ شام کے آس پاس ایک علاقہ ہے جو کہ ترکی میں ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی وہاں جاتے ہیں اور اس فاتح اور اس عظیم لیڈر کے مقبرے پر جا کر دعا کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہم مختلف نظریات کی وجہ سے ان لوگوں کو بھلا دیں یا ان لوگوں کے کارناموں کو بری شکل دے دیں کہ یہ لوگ بھی دنیا کے طالب تھے، جبکہ نظر آتا ہے کہ کم از کم عثمان اور تقریباً 16ویں صدی تک یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا، جہاد کیا اور مسلمانوں کے علاقوں کو کرسچنوں سے بچا کر رکھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آج کل یہ کہنے لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے عربوں پر قبضہ کیا، اور حالانکہ بالکل بات اس سے الگ ہے۔ عرب قوم اس وقت تک بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، جیسا کہ ذکر کر چکے کہ عباسی خلفاء نے عیش و عشرت میں پڑھ کر بہت سے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور بہت سی ہماری محبوب ہستیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ہسٹری بھلا دینی چاہیے،
اور نئے دور کے نئے نظریات کے تحت نہ صرف دین کو بلکہ اپنے رزمی ہیروز کو پہچاننا چاہیے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی سوچ، آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، ان کا نظریہ ایک ہی ہے، اور وہ نظریہ ہے کہ ہم غلط کام کسی کا نہ اڈاپٹ کریں اور نہ کسی کا غلط نظریہ اپنی زندگی میں لائیں، بلکہ لوگوں کو ایک اچھا نظام دکھائیں کہ امن بھائی چارے سے رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ہمارے امن کو متاثر کرتا ہے، ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلمانوں بھائیوں بہنوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بدلہ بھی ہم لے سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔